الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ ورنہ پھر تم کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی. اور اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب جو تمہاری طرف پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے پیروی اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی اڑاتا رہا. یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا. یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے اگر مجھے پھر ایک مرتبہ دنیا میں جانا ہوا تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں گا.
اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافروں کے ساتھی بن گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ زمر جو قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 39ویں نمبر کی صورت ہے 24ویں پارے میں، اس کی آیت نمبر 53 سے 59 تک تلاوت بھی کی ہے اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ ترجمے سے آپ نے یہ اندازہ کر لیا کہ خالق کائنات نے اپنے آخری پیغمبر، اپنے حبیب، سرور کائنات، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر مخلوق کو یہ اطمینان دلایا ہے کہ میری طرف سے میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، یعنی گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے، اللہ کے حکم عدولی کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، انہیں کہہ دینا کہ جو کچھ بھی تم کر چکے ہو تمہارے گناہ جتنے بھی ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنی میری رحمتیں وسیع ہیں، اس لیے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر تم گناہوں کے طالب، معافی کے طالب بن کر سچے دل سے اللہ کے دربار میں آؤ گے، وہ تو ظاہر باطن سے واقف ہے، تو اللہ سب گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہی تو غفور الرحیم ہے، وہی بخشنے والا ہے، اور تو گناہ نہیں بخش سکتا کوئی بھی۔ ایک دوسرا مقام ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی جو میں نماز کے آخری قاعدے میں درود پاک کے بعد پڑھتا ہوں، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میرے اللہ میں اپنی جانوں پر بہت ظلم کر چکا ہوں، تیرے حکموں سے حکم عدولی کر کر کے، نافرمانیاں کر کے، ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت ظلم کر چکا ہوں۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے اندر جن جن قوموں کو اللہ پاک نے عذاب میں پکڑا ہے تو ان کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہوئے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ قوم عاد کو آندھیوں سے ہلاک کیا،
سمود کو اور مدین والوں کو زلزلوں سے تباہ کیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش کی گئی اور اس زمین کے سارے طبقے کو زیر و زبر کر دیا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے طوفان سے غرق کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ آیت آپ کو سناتا ہوں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی شامت سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن میں پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ایک دھماکے نے اور زلزلے نے پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، یہ سب کچھ جو ہوا اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولیاں کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اپنے کرتوتوں کا نتیجہ تھا، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا۔ تو بندہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے در حقیقت اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، وہ سمجھتا نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں اپنی جان پر بڑا ظلم کر چکا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، لیکن تیرے سوا اور کوئی گناہ معاف کرنے والا بھی تو نہیں، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، یہ بخشش تیری طرف سے ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے سوائے معصوم پیغمبروں کے، نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو بنایا ہی کچھ اس انداز سے ہے، اس کی تخلیق اس انداز سے فرمائی ہے۔ گناہ اور معصیت، حکم عدولی اور نافرمانی کی طرف رجحان اس کا رکھا ہی نہیں۔ البتہ تقاضائے انسانیت و بشریت کے تحت کبھی لغزش ہو جاتی ہے۔ ضمناً یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اس سے بھلا ہوگا۔ یہ باتیں اللہ کے گھر میں آنے کی برکت سے، اس دین کی محفل میں بیٹھنے کی برکت سے ہی مل جاتی ہیں، ورنہ کاروباری لوگ، ملازم پیشہ لوگ، ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ دینی درسگاہوں کے اندر داخلہ لے کر برس ہا برس تک وہاں یہ دین کی ساری باریکیاں سیکھیں۔ اللہ نے اپنے رحمت کے ساتھ اس مجلس میں، اس مسجد میں آنے کی توفیق دی، تو اسی کی توفیق سے میرے دل کے اندر بھی یہ داعیہ پیدا ہوا، ذہن اندر منتقل ہوا کہ یہ بات بھی میں سمجھا دوں۔ معصیت، عصیان، نافرمانی، یہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کے اپنے ارادے کو دخل ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں گناہ کہتے ہیں۔ نبی کے علاوہ کوئی انسان بھی ہو، اس کا نفس گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے اور کبھی کبھی اس سے گناہ کروا لیتا ہے۔ نبی بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظتوں کے پہرے ایسے لگا رکھے ہوتے ہیں کہ ان کا نفس ان کو گناہ پر آمادہ نہیں کرتا، گناہ ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ نبی گناہ کی طرف نہیں جاتے، گناہ بارہا پیغمبر کی طرف آنے کی کوشش کی، جیسا سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے میں
سورہ یوسف میں ہے، اور آپ کو میں شاید کسی مجلس میں یہ سنا بھی چکا ہوں. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے. قد تاکید کا جملہ اللہ نے فرمایا، پکی بات ہے کہ وہ عورت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری میں مبتلا ہونے کا ارادہ کر چکی تھی. آگے فرمایا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے کہ رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی. اور برہان ربی جو ہے، اس کو میں آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں، اللہ نے ان کا جو انتخاب نبوت کے لیے فرمایا تھا، تو حفاظتی پہرے جو لگا رکھے تھے، یہ تھی رب کی برہان. پھر اگلا جو جملہ ہے اس میں اس بات کو کھول دیا گیا، کذالک، یہ ہمارا کمال تھا. کذالک، کاف جو ہے کذالک، کاف برائے بیان کمال. ہمارے اساتذہ، ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن اور ان کے استاد حضرت مولانا حسین علی رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ، بڑے خوبصورت انداز سے اس بات کو سمجھاتے تھے. انبیاء کے قصوں میں یا دیگر بعض مقامات میں لفظ کذالک آتا ہے، تو کذالک جو پہلے کاف ہے یہ بیان کمال کے لیے. اللہ یہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کمال تھا. لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، کہ ایک برائی یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھ رہی تھی، ہم نے اس برائی کو روک دیا. اور الفاظ قرآن کے دیکھیے، اللہ آپ کو بھی قرآن کی باریکیوں سے آشنا کر دے، آپ کے دل و دماغ کے دل میں اللہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ کر دے، زندگی آخری سانس تک اس سے آپ مستفید ہوتے رہیں اور اپنے دین ایمان کو منور کرتے رہیں. کذالک لنصرف عنہ السوء، یہ ہمارا کمال تھا کہ ہم یوسف علیہ السلام سے برائی کو ہٹا رہے تھے. یعنی برائی یوسف علیہ السلام کی طرف آ رہی تھی تو ہم نے اس کو ہٹا دیا. یہ ہمارا کمال تھا. یوں نہیں فرمایا اللہ نے کہ یوسف علیہ السلام برائی کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے یوسف کو ہٹایا، بلکہ یوسف علیہ السلام کی طرف برائی آ رہی تھی تو ہم نے برائی کو ہٹا دیا. یہ ہمارا کمال تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی فطرت میں اللہ نے معصیت اور گناہ کا مادہ نہیں رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سے جو اصلاح انسانیت کا اور ہدایت کا کام لینا ہے، اگر انہی کے سرشت اور ان کے خمیر کے اندر گناہ اور معصیت ہوگی تو وہ دوسرے گناہگاروں کو گناہوں سے کیسے بچانے کا کام کریں گے؟ تو انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں. یہ اسلام کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مجمع علیہ، متفق علیہ عقیدہ. اس میں کسی زمانے کے اندر بھی امت میں اختلاف نہیں رہا. صحابہ سے لے کر آج تک امت مسلمہ، اہل سنت والجماعت، جو نبی کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک نبی اور نبی کے ساتھیوں صحابہ اکرام کے طریقوں پر چلنے والے ہیں، ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. ان میں کبھی اختلاف نہیں رہا، خواہ وہ حنفی ہیں، خواہ وہ مالکی ہیں، خواہ وہ شافعی ہیں، وہ حنبلی ہیں. یہ متفق علیہ عقیدہ ہے. عقائد میں کبھی اختلاف نہیں رہا. یہ اصول ہیں. فروعات کے اندر فقہا کے اپنے اجتہاد کی بنا پر مسائل میں اختلاف ہوا ہے، اور اس کو آپ یوں سمجھیے، یہ بھی اللہ کی حکمت کے تقاضے تھے کہ آدم علیہ السلام اور اس کے بعد ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے. 1,00,000 اور کئی ہزار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مبعوث ہوئے. مختلف انبیاء کی شریعتوں کے اندر عبادات کا طریقہ مختلف رہے. مثلا کسی نبی کی شریعت کے اندر سجدہ تھا، رکوع نہیں تھا. کسی کی شریعت میں رکوع تھا، سجدہ نہیں تھا. آخری اور مکمل اور کامل شریعت جو ہے اس کو مکمل کر دیا گیا، اس میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی اور ساری چیزیں ہیں.
کہ اس کے بعد کسی اور شریعت نے آنا ہی نہیں تھا. اس طرح بعض شریعتوں کے اندر عبادت گاہ کے علاوہ، مسجد کے علاوہ نماز ہو نہیں سکتی تھی. چاہے سینکڑوں میل دور جانا ہے، پہنچنا ہے اس نے وہاں. اتنی مشقت تھی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود کی برکت سے اللہ نے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. نماز کا وقت آئے، کہیں بھی آپ ہیں، قبلہ روح ہو کر آپ نماز ادا کریں، نماز ادا ہو جائے گی بغیر شک اور شبہ کے. یہ وہ سہولتیں ہیں اس امت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت سے نصیب ہوئیں. میں موضوع سے نکل جاؤں گا اس طرف، اگر میں چھڑ گیا تو پھر اصل بات رہ گئی. عرض کر رہا تھا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. معصوم انبیاء کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے گناہ کا ارتکاب نہ ہو، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو. لیکن ایک فرق سمجھ لیں کہ صحابی کو شرف صحبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو شرف ہے، اس نے اس کو اتنے بلند مقام پر پہنچا دیا کہ ہزاروں شیخ عبد القادر جیلانی اور مجد الفسانی جیسے لوگ کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. صرف نبی کی زندگی میں، نبی کی حیات میں، نبی پر ایمان لانا، اس کے چہرہ انور کو دیکھنا، یہ شرف اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا کوئی شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. حضرت حسن بصری کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھا. اس طرح امام شافعی بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے انسان، عشاق رسول ائمہ میں سے ہیں. ائمہ سارے کے سارے ایسے ہیں. کس کی بات کریں؟ ابو حنیفہ کی بات کریں، امام مالک کی بات کریں، امام شافعی کریں، احمد بن حنبل کی کریں، یہ سب عشاق رسول تھے. کسی نے ان سے پوچھا سیدنا معاویہ کے بارے میں اور سیدنا عمر بن عبد العزیز کے بارے میں، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ، عمر بن عبد العزیز ایک خلیفہ گزرے ہیں، یہ بنو امیہ میں سے آخر دور کے خلفاء میں سے آخری خلیفہ سے پہلے گزرے. اموی خلفاء میں سے ہیں لیکن بہت نیک نام ہے. اللہ کا ولی تھے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں اور یہ تابعی ہیں. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان میں سے خیر کون ہے، دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ اللہ پوچھنے والے کا بھلا کرے. اس نے پوچھ لیا تو بیان کرنے والے اللہ والے نے بیان کر دیا اور ہم پر بھی بات کھل گئی. یہ امت کے حق میں خیر ہوتی. بعض اوقات یہ سوال و جواب جو خیر ہوتے ہیں. انہوں نے فرمایا، حضرت حسن بصری نے اور امام شافعی اور دیگر نے، تم معاویہ اور عمر بن عزیز کا درمیان تقابل پوچھ رہے ہو کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا الغبار الذی دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الف عمر بن عبد العزیز. وہ گرد و غبار میدان جہاد سے اڑ کر حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھی. وہ گرد و غبار میدان جہاد میں سے اڑ کر حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں بیٹھتی تھی. وہ گرد و غبار بھی 1000 عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے. شرف صحابیت اتنا بڑا. اور ایک دوسری بات بھی سن لیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. آپ اکثر بیشتر اردو کتابوں میں پڑھتے ہیں سب و شتم، سب و شتم، سین با یہ سب ہے، شتم شین تا اور میم. سب کا معنی ہے برا کہنا.
شتم کا معنی ہے گالی بکنا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت بکو، اس لیے کہ وہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس سے کم درجے میں جو جرم ہے مطلق برائی سے تذکرہ کرنا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا بھی بدگوئی نہ کرنا۔ لو ان احدکم بالفرض، تم میں سے کوئی شخص بھی انفق مثل احد، اس کو اللہ بہت مال دے اور اتنا مال دے کہ احد پہاڑ جتنا سونا اس کے پاس ہو، احد پہاڑ جتنا سونا، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم، میرا صحابی ایک پاؤ جو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، ایک پاؤ جو اور احد پہاڑ جتنا سونا، تقابل کیجئے ذرا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے بالفرض کسی کے پاس اتنا سونا ہو کہ احد پہاڑ جتنا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ما بلغ مد احدہم، میرے صحابی ایک پاؤ جو خرچ کرے اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، ولا نصیف ہو، بلکہ اس کے ہاف تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ارشادات سے یہ بات متعین فرما دی کہ شرف صحابیت اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی بزرگی بھی، کوئی برتری بھی، کوئی تقدس بھی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اور ایک اور بات بھی سنا دوں، ہمارے پاکستانی کو خاص طور پر یہ بات زیادہ اچھی لگے گی، سمجھ آئے گی۔ امام ربانی قطب یزدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کو ہمارے عرف میں پیران پیر، بڑے پیر صاحب، 11ویں والے پیر صاحب کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑے اللہ کا ولی تھے۔ یعنی یہ اس قسم کے ولی تھے کہ تذکرہ نویسوں نے، ان کا تذکرہ لکھنے والوں نے اور معتبر علماء نے، یہ بھی نہیں کوئی آج کا کوئی میری طرح کا نتو پتو نہیں، بہت بڑے لوگ، علامہ ابن رجب حنبلی ایک بہت بڑے مورخ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ، انہوں نے طبقات الحنابلہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اتنے بڑے ولی اللہ تھے کہ ان کی ولایت اور ان کی کرامات درجہ تواتر تک پہنچتی ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں، علماء اتنے بڑے ولی تھے۔ وہ کیا فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی؟ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا معاویہ کو پھر زندہ کر دیا ہے اور وہ کسی سڑک سے گزرنے والے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گزرنے والے ہیں، تو میں اس سڑک کے کنارے پر جا کر بیٹھ جاؤں اور ان کا گھوڑا دوڑتے ہوئے میرے پاس سے گزر جائے، ان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے گرد و غبار اڑ کر میرے کپڑوں پر میں سے جسم بیٹھے، میں سمجھوں کہ اللہ نے دوزخ کی آگ مجھ پر حرام کر دی ہے۔ ولی لا ولی میں شناست۔ سیدنا معاویہ کا مقام پوچھے شیخ عبد القادر جیلانی سے رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدنا معاویہ کا مقام پوچھیں حضرت حسن بصری سے، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا؟ کہاں وہ شخصیتیں جو کرہ ارضی پر بسنے والی انسانیت ان کی عظمت کی قائل ہے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ ان کے مقامات بلند جو ہیں وہاں تو ہماری عقل کی پرواز بھی نہیں جا سکتی۔ شرف صحبت صحابیت اتنا بڑا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ نبی معصوم ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، چاہے صحابی کیوں نہ ہو، لیکن امت کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں صحابی بہت اونچے لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کو شرف صحبت مل گیا۔ اچھا، وہ بھی گناہ کرتے ہیں، ان سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے، کیا فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان؟ فرق ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہ لفظ، یہ جملے یاد کر لینا، نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں چھوٹا سا بچہ جو ہے شیرخوار، کیا کہتے ہیں اس کو؟ معصوم بچہ، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کا متفق عقیدہ ہے، یہ بچوں کو بھی سمجھائیے، خواتین کو بھی۔